کچھ بتائیے گا اس حوالے سے، کچھ انگیجمنٹس آگے بڑھی ہیں یا ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے؟ کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ شاید حکومت کی جانب سے کوئی ایک اور ڈرافٹ آپ سے شیئر کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ جی ابھی تک تو صورتحال وہی ہے. ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی کہ وہ کیا اعتراضات ہیں ایٹ لیسٹ ہم سے شیئر کیے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمیں اعتراضات بتائے گئے تھے تو وہ صرف ٹائپوگرافیکل مسٹیکس کا بتایا گیا تھا، کوئی فگر کا تھا، باقی تو ایز سچ کوئی اعتراض نہیں تھا. ابھی ہماری طرف سے پہل ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں بتایا جائے کہ کیوں اس پہ سائن نہیں ہو رہے. تو آپ اس کو ڈیڈ لاک ہی سمجھے کیونکہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور ڈیڈ لاک اگر اسی طرح برقرار رہتا ہے، جواب نہیں آتا ہے، تو جے ایف اے کی قیادت کا پھر اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا حکمت عملی آپ کی ہے؟ جی ہماری حکمت عملی تو آلریڈی جو ہمارے اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے پی کے میں ہوئی ہے 8 دسمبر کو، اس میں ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر اپنا ظاہر اسلام آباد کی طرف مارچ کا اندیا تھا، لیکن اتحاد دینی مدارس جو ہے مولانا تقی عثمانی صاحب نے 17 دسمبر کو تمام بورڈز کے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. اب اس اجلاس کے بعد ہی فائنل فیصلہ ہوگا. ابھی فی الحال تو ہمارا وہی سٹانس ہے جو ہم نے اناؤنس کیا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو اپنی اس تقریر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ تو ہمارے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان سے کیا گفتگو کرنی ہے، وہ تو حکومت سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ فاقہ مدارس العربیہ کے لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جے یو ایف اے؟ جی ہم تو سب کو ہم نے آن بورڈ پہلے بھی لیا تھا اور ابھی بھی لے رہے ہیں. ابھی یہ جو حکومت نے ایک اجلاس بلایا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ مثبت اجلاس، تو اس سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو رجسٹریشن میں ترامیم ہے اور مدارس رجسٹریشن جو ایجوکیشن کے اندر انہوں نے بورڈ بنایا ہے اس کے اندر آ جائے، تو یہ تو حکومت خود تفرقہ پیدا کرنے جا رہی ہے. ہم تو ایک قانون بنانے جا رہے ہیں، اور جبکہ یہ 2019 کا جو ایک معاہدے کی ذکر کر رہی تو وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے. ہم باقاعدہ اس کو قانونی شکل میں انڈر دی امبریلا آف لا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہمارا ہے کہ اس میں سب کا اکتفا پہلے بھی ہو چکا تھا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہوگا. اور اب تو جو اس دن کا اجلاس تھا جو کہ مولانا طاہر اشرفی کی صدارت میں ہوا، اب تو وہ بھی کمٹ کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور جے یو آئی دونوں اپنا وہ دیکھ لیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. صحیح ہے، ان کو تو اعتراض. لیکن اگر وزارت تعلیم کے تحت ہو تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کیا ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ ہم 1860 سوسائٹی ایکٹ جو ہے اس کے اندر یہ آلریڈی پہلے سے بھی رجسٹرڈ تھا، اور اس میں جو مختلف ترامیم تھی وہ باقاعدہ حکومت اور ہماری اور باقی جماعتوں کی طرف سے جو بھی اعتراضات تھے اسی وقت یہ فائنل شکل میں ایک ڈرافٹ آیا اور پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ نہ صرف نیشنل اسمبلی بلکہ سینٹ سے بھی پاس ہوا. اب یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اپنی جو لا ونگ ہے اس پہ اعتراض اٹھا رہی ہے، کیونکہ ایک فائنل ڈرافٹ انہوں نے ہی بنایا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کے اندر جو بورڈ بنا ہے، اگر فرض کیا ہم اس کے اندر آتے ہیں، فرض کیا تو ایک تو آپ دیکھیں ان کا کریکولم جو ہے وہ عصری تعلیم کا ہے، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، وہ بھی ہم ایکسپٹ کر چکے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ جو بیسک ایجوکیشن ہے. لیکن حدیث ہے، فقہ ہے، باقی اسلامی علوم ہے، اس کا کریکولم جو ہے علماء اور فاضل جو ہے وہی سجیسٹ کرتے ہیں. پھر آپ کی ایک پابندی آ جاتی ہے. سیکنڈلی میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، جو ابھی جو 25th ریویو میں IMF جو ہے حکومت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں سیکنڈ پوائنٹ ہی جو ہے وہی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے جو کہ 2.5 کروڑ ہے. اگر آپ اس طرح مدارس کو اس میں لائیں گے تو یہ تو آپ اور زیادہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. لاسٹلی کمنٹ آپ کا لینا چاہوں گا میں، لاسٹ کمنٹ آپ کا، کہ تحریک انصاف پہ تو آپ کا کرٹیسزم یہ ہے کہ کوئی جتھا لے کے اسلام آباد اپنے مطالبات منوانے کے لیے درست نہیں ہے، لیکن جے ایف اے اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، گویا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آ کے تو حکومت کو ڈکٹیٹ کروانا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو طرز عمل دوسروں کے لیے درست نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ نہیں جی بالکل. دیکھیں، ہم پہلے جتھا نہیں بلکہ ہم لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں ہم نے 14 ملین مارچ کیے، مختلف حوالے سے ہم شہروں سے گزر کے آئے.
آپ بتا دیں یا رپورٹ اگر کہیں ہوا ہے کہ ہم نے غیر جمہوری عمل کیا ہے یا کوئی نقصان کیا ہو. ہم عوام کے لیے آئے ہیں اور عوام کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. مدارس کو پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے. وہ بچے جو فری آف کاسٹ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, فری آف کاسٹ کریکولم ان کو دیا جا رہا ہے, فری آف کاسٹ فوڈ دیا جا رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں یہ بچے کدھر جائیں گے؟ حکومت کے انڈر امبریلا جو ایجوکیشن بورڈ ہے ان ہاسٹلز کا حال دیکھیں. پہلے تو اگر حکومت وہ پازیٹیو ہمیں بتا دیں تو تب ویل اینڈ گڈ.